السلام علیکم ناظرین، نو کے قلم کی لائن نشریات میں رضوان سلطان آپ کی خدمت میں حاضر۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، سوپور میں گزشتہ ہفتے ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، ایک دردناک واقعہ جہاں ایک 17 سالہ دوشیزہ نے جو خودکشی کی تھی پل سے چھلانگ لگا کر، اور اس کے بعد اس کی والدہ نے بتایا کہ خودکشی کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ غربت کی وجہ سے اس نے جو ہے وہ ایسا قدم اٹھایا، کیونکہ اس کے والد جو ہے 2009 میں انتقال کر گئے تھے۔ اس کے بعد گھر میں آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، کمانے والا کوئی نہیں تھا، اور جو ہے ایک بھائی جو اس کا تھا وہ بھی گردوں کی بیماری کا شکار ہے، اور خود اس کے بعد وہ کچھ سال قبل ڈپریشن میں چلی گئی تھی، وہ بھی زیر علاج تھی، جس کے بعد اس نے گزشتہ سوموار کو یہ سنگین قدم اٹھایا پل سے۔ سوپور میں ہی اس نے پل سے چھلانگ لگا کر یہ خودکشی کی، اور ایک ہفتہ لگ بھگ 9 دن گزر گئے ہیں، ابھی تک بھی اس کی جو ہے لاش نہیں مل پائی ہے۔ مسلسل سرچ آپریشن جاری ہے، تاہم ابھی تک اس کا کوئی اتا پتہ نہیں لگا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیوں ہم یہ وادی کشمیر کی جو عوام ہے یہ حادثے کو کیوں نہیں روک پائی، اور اس کی کیا وجوہات ہے؟ وادی کشمیر میں ہم آئے روز خودکشی کے واقعات بھی سنتے رہتے ہیں۔ اس کے کچھ روز بعد ہی وہاں پہ ایسا ہی دوسرا واقعہ جسے ٹالا گیا، وہاں پہ ایک اور نوجوان نے خودکشی کی کوشش کی تھی، تاہم وہاں پہ لوگوں نے اس سے بچا لیا۔ اس سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج شوپیاں ضلع سے شاکر حسین ہیں، جو ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں۔ ان کی ایک یوٹیوب چینل بھی ہے جہاں پہ وہ موٹیویشنل ویڈیوز اپنے ڈالتے ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے پی جی کیا ہے انگلش لٹریچر میں۔ اس حوالے سے اس سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شوپیاں سے موجود ہیں۔ پہلے شاکر صاحب، آپ کا نو کے قلم میں استقبال ہے۔ تھینک یو ویری مچ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنے پلیٹ فارم پہ موقع دیا ہے۔ اگرچہ ہم بہت ٹائم سے بہت سارے سماجی مسائلوں کو لے کے بات کرتے ہیں، تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنے پلیٹ فارم پہ موقع دیا ہے اس ایک اور سماجی مسئلے پہ بات کرنے کی۔ جی، میرا سوال پہلے یہی ہے کہ آپ جو سوپور میں سانیہ پیش آیا گزشتہ سوموار کو، اس پہ آپ ذرا روشنی ڈالیں۔ دیکھیے محترم، اگر ہم بات کریں یہ ایک جو سوسائڈ کا جو مسئلہ ہے، جو اگر دیکھا جائے پرانے زمانے کے مقابلے آج یہ سب سے زیادہ واقعات ہماری سوسائٹی میں آج رونما ہوتے ہیں سوسائڈ کی، اور ان کیسز میں اگر دیکھا جائے تو بہت سارے سالوں سے جب ان میں جو اضافہ ہوا ہے، تو جب دیکھا جاتا ہے تو ان میں سب سے زیادہ ملوث جو ہے وہ ہے یوتھ۔ جی، کیونکہ اگر دیکھا جائے 2019 کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں، جب سے کووڈ-19 نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیا ہے، اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں انسانی زندگیوں میں بہت سارے مسائل کھڑے ہوئے ہیں، جو کووڈ-19 کی کرائسس کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک ڈسٹربنس ہو گئی ہے۔ چاہے اگر ہم اپنے اکنامک سیٹ اپ کو دیکھیں، وہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ باقی جو سوسائٹی کے جو اہم ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ سارے ڈپارٹمنٹس ڈسٹرب ہو چکے ہیں۔ ایجوکیشن کی طرف دیکھیں ہم، تو ایجوکیشن سیٹ اپ ڈسٹرب ہوا ہے، ہمارا جو بزنس ہے وہ ڈسٹرب ہوا ہے۔ اوورآل جب ہم بات کریں تو ہماری زندگی کے جو ہر ایک جو شعبہ ہے وہ ڈسٹرب ہو چکا ہے، اور اس ڈسٹربنس کی وجہ سے ہمارے سماج میں بہت سارے مسائل کھڑے ہوئے ہیں۔ ان سارے مسائلوں میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ان میں سب سے جو ہینیس مسئلہ ہے وہ ہے یہ سوسائڈ۔ اس کی کیا وجوہات ہے؟ جو ہماری سوسائٹی میں جو سب سے زیادہ جو اکنامک سٹرکچر جو سٹرائک ہو چکا ہے کووڈ-19 کے بعد، یا اس سے پہلے بھی جو بہت سارے مسائل تھے یہاں پہ، یہ جو اکنامک سیٹ اپ جو ڈسٹرب ہو چکا ہے پوری سوسائٹی کا، تو اس کی وجہ سے انسانی زندگی میں بہت سارے مسائل کھڑے ہوئے ہیں۔ ان مسائلوں کو ٹیکل کرتے کرتے جب ایک انسان تھک جاتا ہے، ہارتا ہے، تو اس کے پاس اس چیز کے علاوہ کوئی راستہ نہیں دکھ جاتا ہے۔ اس میں جو ہمارے نوجوان ہیں، جب ان کی زندگیوں میں بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ڈپریشن سے نکلتے نکلتے ان کے پاس دو راستے ہیں، نکلنے کے لیے ان کے پاس صرف دو راستے ہیں،
یا وہ منشیات کی طرف جائیں جن کو ان کو ایک ٹیمپرری راحت مل جاتی ہے کیونکہ ان کا جو دماغ ہے وہ بیکار ہو جاتا ہے، یا وہ اپنی زندگی کو ختم کرنے کے لیے یہ راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو جو ہماری ابھی جو ریسنٹ جو ایشو ہوا ہے، جو سوپور کا یہ جو ایک دلدوز واقعہ ہے، جس واقعے نے پوری ویلی کو بھی سٹرائک کیا ہے، ذہن مفلوج ہو چکے ہیں کہ یہ واقعہ کیوں ہوا ہے، کیونکہ ایک 15 یا 16 سالہ بچی، جس بچی کو ابھی تک جو اپنے جو بچپن کی زندگی گزار رہی ہے، جس کو کوئی ریسپانسبلٹی کا احساس کیسے ہو سکتا ہے، وہ چھوٹی بچی ابھی بچوں کے ساتھ کھیلتی ہوگی، اس بچی کے ذہن میں اتنی آپ یہ خود اندازہ لگا سکتے ہیں اس بچی کے ذہن میں کتنا طوفان ہوا ہوگا۔ یہ طوفان اس نے برداشت نہیں کیا اور اس نے یہ راستہ چن لیا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو یہ پوری فیملی ہے، جو ہم نے اس کی ماں کا جو سٹیٹمنٹ ہم نے سنا ہے کہ ان کا جو والد صاحب ہے وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اس کے بعد ان کا جو بھائی ہے، جو اکلوتا بھائی ہے، وہ بھی ایک بہت خطرناک بیماری کا شکار ہو چکا ہے، یہ بچی خود بھی بیمار تھی۔ تو ان کی لائف میں، ان کی فیملی میں کتنی پرابلمز ہوئی ہوگی ان سالوں سے کہ ایک چھوٹی سی، ایک معصوم سی بچی جس کو بالکل ابھی تک احساسی ذمہ داری بھی نہیں ہو سکتی ہے، وہ ایک اتنا خطرناک قدم اٹھاتی ہے اور اپنی زندگی کو ختم کرتی ہے۔ یہ سب سے بڑا معاملہ ہے کہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی زندگیوں میں کتنی پرابلم ہوئی ہوگی کہ ایک چھوٹی سی بچی جس کے سامنے اگر ایسے مسائل بھی آئے تو وہ اس پہ زیادہ دھیان نہیں دیتی۔ جب ہم اپنی بات کریں، اپنے ہمارے انوائرمنٹ، ہمارے جو نیبرز میں جو بچے ہیں، جب 15 سالہ بچے کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کے پاس ایسا کوئی اتنے سینسیٹیو نہیں ہوتے ہیں وہ کہ اپنی گھر کی ذمہ داری اٹھائے، تو لیکن اس بچی کے ذہن کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں، اس بچی نے اتنا خطرناک قدم اٹھایا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنے خطرناک حالات سے ابھی تک گزرتے ہیں۔ جی، دوسرا اور ایک اہم سوال ہے، آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا کہ ایزیوم بھی کیا ہوگا، جب یہ واقعہ پیش آیا تو مذہبی طبقہ جو ہے وہ حلال و حرام پر بحث کرنے لگا کہ یہ جو انہوں نے کیا یہ حرام ہے، خودکشی حرام ہے، ناجائز ہے اسلام میں، ہر کوئی جانتا بھی ہے، ہر کوئی اسے غلط بھی قرار دے رہا ہے، لیکن ان ایسے واقعات کو روکنے میں ناکام کیوں ہیں ہم اجتماعی طور؟ مذہبی طبقہ بھی اس حوالے سے کہاں پر دیکھتے ہیں اسے؟ دیکھیں محترم، سب سے جو ایک ٹریجڈی، اٹس اے میٹر آف کنسرن فار ہول آف آور سوسائٹی، پرٹیکولرلی جو ہمارے اس طبقے کے جو لیڈرز ہیں، جو ہمارے مذہبی رہنما ہیں، جو ہمارے بڑے بڑے ایکٹیوسٹز ہیں، جو ان سارے پلیٹ فارموں کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ میٹر آف کنسرن اس لیے ہے کہ جب بھی ابھی تک ایسے واقعات پیش آئے ہمارے سماج میں، تو ہم لوگوں نے، چاہے ہمارے علماء ہیں، چاہے ہمارے بڑے بڑے ایکٹیوسٹز ہیں، اس چیز کو محدود اس حد تک کیا ہے کہ جب کوئی واقعہ پیش آیا تو ہم مذمت ضرور کرتے ہیں، ہم ان چیزوں کو سرٹیفائی ضرور کرتے ہیں۔ جب مذمت کے بعد 2-3 دن کے بعد یہ مسئلہ ہم اچھی طریقے سے بھول جاتے ہیں اور اس کے بعد اپنی زندگیوں میں ہم پھر سے مصروف ہو جاتے ہیں۔ اب بات کریں یہ جو آج کا واقعہ ہوا، اس کو اتنی اچھال کیوں ملی، یہ اتنا ہائی لائٹ کیوں ہوا؟ کیونکہ ابھی تک اس بچی کی لاش نہیں مل رہی۔ یہ جو اس کی لاش نہیں مل رہی ہے، یہ ہمارے ذہن میں اس واقعے کو ابھی زندہ رکھ رہا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ جب بھی ہم اپنا فیس بک، اپنا ٹویٹر، واٹس ایپ کھولتے ہیں، سکرولنگ کرنے لگتے ہیں، تو ہمارے سامنے یہ واقعہ آ جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے ابھی تک یہ واقعہ ہمارے ذہن میں زندہ ہے، ورنہ ہماری سوسائٹی میں ابھی جو سٹینڈ ہے ان رہنماؤں کا، وہ یہ ہے کہ جب تک یہ واقعہ نیا ہے تب تک اس چیز کی مذمت کرے۔ اور رہی بات جو ہم ابھی کرتے ہیں، مذہبی رہنما یا کچھ میڈیا سیلز اس چیز کو صرف اس حد تک کہتے ہیں کہ یہ ایک خودکشی کرنا ایک حرام کام ہے، قرآن اس چیز کو ایلو نہیں کرتا ہے، یہ ایک بزدلانہ حرکت ہے۔ لیکن مجھے یہاں پہ یہ بتائیں، میں ان سب لوگوں سے یہ جواب چاہتا ہوں کہ اگر اس بچی نے خودکشی کی ہے تو یہاں پہ
سب سے میٹر آف ڈسکشن یہ ہونا چاہیے کہ کن حالاتوں نے اس بچی کو یہ خودکشی کرنے پہ مجبور کیا. وہ حالات کیا تھے, وہ ایسے کیا سرکمسٹنسز تھے کہ ایک 15 سالہ بچی اپنی زندگی کو ختم کرتی. ایک 15 سالہ بچی کے سامنے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا ہے. اس کو ایسا لگتا ہے کہ شاید ہماری زندگی اب ان مسئلے سے اس مسئلے سے کبھی باہر نہیں نکلے گی, اس لیے بہترین یہی ہے کہ میں اپنی زندگی کو ہی ختم کروں. تو یہاں پہ جو میٹر آف کنسرن یہ ہے کہ ہمارے جو یہ طبقے ہیں, چاہے مذہبی طبقے, چاہے سماجی طبقے ہیں, چاہے ایکٹیوسٹز ہیں یا میڈیا سیلز ہیں, یہ اس چیز کو سرٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جو بھی چاہے کوئی عالم ہو, چاہے کوئی سماجی کارکن ہو, جو ابھی اپنے گھروں میں اپنے اسٹوڈیوز میں بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اس بچی نے غلط کیا ہے, اللہ تعالیٰ اسے ناراض ہوگا, یا باقی چیزیں جو کرتے ہیں, ان کو یہ چیز سوچنا چاہیے. جو سب سے پرائمری ریسپانسبلٹی یہ ہے, کیونکہ ہمارے یہاں پہ صرف گفتار نہیں چلتا ہے, ہمیں کردار سے بھی دکھانا پڑتا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے, کہ ہم کیسے اس چیز کو ٹیکل کر سکتے ہیں. ہمارے پاس سب سے بیسٹ اکنامک سٹرکچر قرآن نے ہمیں فراہم کیا ہے, جس سٹرکچر کو اگر ہم فالو کریں تو شاید ہم ان ایسے مسئلے ہماری سوسائٹی میں دوبارہ پیش نہیں آ جائیں گے. تو یہاں پہ جو ہمارے جو علماء ہیں یا جو میڈیا سیلز ہیں, ان کو ان چیز پہ سب سے زیادہ دھیان دینا چاہیے کہ اگر یہ مسئلہ ہوا ہے, یہ صرف سوپور کا مسئلہ نہیں ہے, ہماری پوری ویلی اس مسئلے کا شکار ہے. ہاں, کہیں پہ میڈیا کی وجہ سے کسی مسئلے کو اچھال ملتا ہے, کہیں پہ کوئی مسئلہ دب جاتا ہے, کہیں پہ کچھ فار فلنگ جو ایریاز ہے وہاں پہ اتنی فیسلٹیز نہیں ہے کہ ان لوگوں کے مسئلے عام لوگوں باقی سوسائٹی تک پہنچ جائے. کہیں پہ ایسا جو میڈیا اویلیبل رہتا ہے جس کی وجہ سے ان چیزوں کو, لیکن اس سے بھی دلدوز حادثے ہماری سوسائٹی میں ہو جاتے ہیں. پھر ہمارا ایک کام رہتا ہے, اس انسان کو جسٹیفائی کرتے یا اس انسان کو سرٹیفائی اس وقت کرتے کہ اس نے غلط کیا ہے یا اس نے ٹھیک کیا, لیکن یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کن سرکمسٹینسز نے اس انسان کو اس نتیجے پہ پہنچایا کہ وہ ایک ڈینجرس سٹیپ اٹھاتا ہے, وہ اپنے آپ کو ختم کرتا ہے, وہ انسانیت کو ختم کرتا ہے. اس کے پیچھے کیا ریزن ہے جس کی وجہ سے وہ ایسا قدم اٹھاتا ہے. اور ہمارے جو ابھی علماء ہے یا وہ ایسے جو ذمہ دار ہے اس سوسائٹی کے, ان سب کو یہ چیز سوچنا چاہیے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں, اگر لوگ ہمارے فالوورز ہیں, تو ہمارے پاس ایسے سٹرکچرز ہیں جس سٹرکچر کی وجہ سے ہم شاید ایک اپنا الگ سا اکنامک سیٹ اپ کریٹ کر سکتے ہیں, جس اکنامک سیٹ اپ سے ہم کل جو اپنے سماجی مسائل بھی ختم کریں گے اور ایسے واقعات دوبارہ رونما نہیں ہوں گے. دیکھیں, اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بہت سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے مطلب فیس بک یا باقی ٹویٹر یا باقی ہینڈلرز اچھا کام کرتے ہیں, بہت اچھا کام کرتے ہیں. وہ اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے ان لوگوں کو سامنے لاتے ہیں جو لوگ مستحق ہوتے ہیں. کوئی بیمار ہوتا ہے, اس کو بہت سارے پیسوں کی ضرورت ہوتے ہیں, بہت سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں, اور لوگوں نے اس وقت غیرت کا مظاہرہ کرتے ہیں. 1 یا 2 دنوں میں وہ 10 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ روپے جمع کرنے کے بعد وہ بیمار ٹھیک ہو جاتا ہے. اس چیز کو ہم سلام پیش کرتے ہیں, اپنے اس قوم کے جذبے کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. لیکن اس قوم میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کسی کے سامنے نہیں آ سکتے. ان کے لیے ایک بہترین سیٹ اپ ہونا چاہیے. یہ سب سے پہلے ہمیں سوچنا ہے کہ ان کے لیے ایک بہترین سیٹ اپ ہونا چاہیے جس سیٹ اپ کے ذریعے ہم ان تک پہنچے. وہ ہمارے تک نہیں, وہ ان کو ہم سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی, ہمیں ان کے پاس پہنچنا ہے سب سے پہلے. جب ہم ان کے پاس پہنچیں گے تو شاید یہ چیز دوبارہ ہماری سوسائٹی میں نہیں ہوگی. جی, آپ نے جیسے کہا کہ اسلامک سٹرکچر ہمارے پاس اس کے لیے موجود ہے, تو بیت المال جو ہے اس کے لیے ہمارے پاس ہے, اس کے رول کو کیسے آپ ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیں, بیت المال ہی ایک ایسا اکنامک سٹرکچر ہے, اور جو ابھی تک جب ہم تواریخ پڑھتے ہیں, ہسٹری پڑھتے ہیں, بیت المال کا ایسا جو رول رہا ہے پوری جو ملت میں رہا ہے, بیت المال ہی ایک ایسا سٹرکچر ہے, اکنامک سٹرکچر جو ہمارے پاس ہے, جس کی وجہ سے ہم سارے سچویشنز کو ایزی, مطلب کتنی بھی ٹف سچویشن ہو, وی کین ایزیلی ہینڈل دیٹ.
کیونکہ بیت المال ایک ایسا نظام ہے جو ہم ایک ایک کر کے ایک چھوٹا چھوٹا اماؤنٹ جمع کرتے ہیں، ایک ایسا چھوٹا اماؤنٹ جمع کرتے ہیں کہ جمع کرنے والا دینے والے پہ بھی زیادہ پریشر نہیں پڑتا ہے۔ ایک چھوٹا سا اماؤنٹ جمع کرنے کے بعد جب ہم وہ کلیکٹیو لیول پہ جب ہم وہ جمع کرتے، ایک اجتماعی لیول پہ جب ہم وہ جمع کرتے ہیں تو وہ ایک بہت بڑا اماؤنٹ بن جاتا ہے۔ اس میں جو مستحقین جو ہوتے ہیں، جو اس میں مد باضابطہ قرآن حکیم نے ہمارے پاس ڈیفائن کیے ہوئے ہیں، ان میں جب ہم وہ استعمال کریں گے تو اس میں سب سے بہترین چیز یہ ہوتا ہے کہ کوئی مستحق ایسا ہے جس کو ضرورت ہے، لیکن اپنی جو سیلف ریسپیکٹ کو مینٹین کرنے کے لیے وہ کسی کے پاس نہیں جا سکتا جی، کیونکہ جب ہم بینک کے پاس جائیں گے، بینک سے ہمیں لون لینا ہے، ہمیں کچھ گارنٹرز وہاں پہ دینے ہیں، یہ بات سب کو پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر if we take it on the liberal aspect، ٹھیک ہے، بینک کی بات جو میں نے بھی کی ہے، تو اس میں جو سب سے بہترین چیز یہ ہے بیت المال میں کہ ہم اس انسان کو ایزیلی مدد کر سکتے ہیں، کتنی بھی اس کی سچویشن ٹف ہے، اور اگر یہ انسان ہمیں کل واپس دے سکتا ہے، اگر اس کی اتنی استطاعت ہے کہ وہ کل یہ پیسہ واپس دے سکتا ہے تو کوئی بہت اچھی بات ہے۔ اگر نہیں دے سکتا ہے تو بیت المال کا جو سب سے بہترین نظام ہے، ہم اس کو معاف کر سکتے ہیں۔ یہ چیز وہ کل مجبور نہیں ہو جائے گا کہ وہ اس کو کل اپنی زمینیں بیچنی پڑے گی یا اس کو کل خودکشی کرنی پڑے گی۔ بیت المال ہی ایسا نظام ہے جو جس کا ایک الگ مطلب اگر ہم بات کریں کسی شہر میں ہی نہیں چل سکتا ہے۔ بیت المال ہم ایک گاؤں میں، چاہے دیہات ہو چاہے یہ بڑے بڑی سٹیز ہے، ہر جگہ یہ ایک بہترین یونٹ بنیں گے بیت المال کے۔ اور میں خود جانتا ہوں اپنی سوسائٹی کے مسائل، میں اگر ایک گاؤں میں رہتا ہوں، یہاں پہ 100 یا 200 لوگ رہتے ہیں، مجھے پتا ہے ہر ایک انسان کی کیفیت کیا ہے، شاید میں ہی بہترین انداز سے ان کا حق ادا کر سکتا ہوں۔ تو جو ہمارے سماجی رہنما ہے، مذہبی رہنما ہے، جو ہر ایک گاؤں میں، ہر ایک شہر میں، ہر ایک ڈسٹرکٹ میں، ہر ایک قصبے میں رہتے ہیں، ان کو سب سے پہلے آگے آنا ہوگا، کیونکہ لوگوں کو سمجھانا ہے کہ بیت المال کی اہمیت کیا ہے ہماری ملت میں، کیونکہ جب تک لوگ نہیں سمجھیں گے تب تک یہ چیز پروموٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ان کو ایسے سمجھانا ہے کہ وہ خود اپنی مرضی سے ان انسٹیٹیوٹ کو قائم کرنے میں مدد کریں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے، جو علماؤں کا جو ان کے جو اپنے پلیٹ فارم ہے، ان پلیٹ فارم کے ذریعے لوگوں کو اویئر کرانا ہے کہ کل سوپور میں ایک بچی نے ایسا قدم اٹھایا، ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں، کل اللہ تعالیٰ کے سامنے سب کو جواب دینا ہوگا اس چیز کو لے کے کہ وہ بچی ہاں گھر میں تھی، اس کی بہت سارے مسائل تھے اس کی زندگی میں، لیکن اٹ از مائی ریسپانسبلٹی، یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس تک پہنچ چکا تھا یا نہیں۔ ہاں ابھی ہم سب لوگ دکھ کا اظہار کر رہے ہیں، ان کے گھر والوں کے ساتھ یکجہتی کا بھی اظہار کر رہے ہیں، لیکن کاش اس سے پہلے ہی میں نے جو ہمارے ذمہ دار ہیں وہاں تک پہنچ چکے ہوتے، شاید اس بچی کی زندگی ابھی بچ سکتی تھی۔ اور یہ صرف اس ایک بچی کا معاملہ نہیں ہے، میں نے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ہماری سوسائٹی میں ایسی بہت ساری بچیاں ہیں، ہماری سوسائٹی میں ایسے بہت سارے نوجوان ہیں جو نوجوان ان حالاتوں سے دوچار ہیں۔ صرف چلو دوسری بات یہ بات ہم 2 منٹ کے لیے اسائڈ کرتے ہیں۔ بہت پچھلے 2-3 سالوں سے ہماری جو ویلی میں ہارٹ اٹیکس کے واقعات سب سے زیادہ رونما ہیں۔ کیا ریزن ہے ان ہارٹ اٹیکس کی؟ کوئی اسٹوڈنٹ یونیورسٹی میں سویا ہوا ہے، شام کو سویا ہے ہاسٹل میں، صبح نہیں اٹھتا ہے، کیا ریزن ہے؟ وہ ایک نوجوان ہے، اچھا مطلب اچھی ہیلتھ کنڈیشن ہے اس انسان کی، کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ؟ ایک ڈپریشن کا شکار ہے سب لوگ یہاں پہ، یہ اسٹوڈنٹس ڈپریشن کے شکار ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کا اکنامک سٹرکچر ٹھیک نہیں ہے، پریشان ہے وہ کہ آج پتہ نہیں آج میں نے فیس ادا کیا ہے، کل ادا کر پاؤں گا یا نہیں۔ یہ سب سے زیادہ، اور ان کی وجہ سے یہاں پہ دل کے مریض سب سے زیادہ لوگ ہیں،
وجہ یہی ہے کہ ہمارے سماج میں بہت سارے ایسے مسائل ہیں. تو اس میں جو سب سے پرائمری جو چیز ہے، ہمارے علماء، ہمارے دانشور، ہمارے جو رہنما ہیں ہر ایک معاملے کے، سماجی یا مذہبی رہنما، سب کو آگے آنا ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے کہ جو بیت المال ہے، جو ہمارا اپنا اکنامک سٹرکچر ہے، یہ کتنا اہم ہے. اور اس کی اہمیت جب لوگ سمجھیں گے تو ہر ایک انسان آگے آ جائے گا، وہ اس انسٹیٹیوٹ کو قائم کرنے کی کوشش کرے گا. جی، آپ نے اہمیت، آپ آخر پہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا اہمیت کے سلسلے میں آپ یہ بتا دیں، آپ کی کیا عوام سے، وادی کے عوام سے کیا تجویز آپ پیش کرنا چاہیں گے وادی کے عوام کو کہ آگے ایسے واقعات نہ پیش ہو وادی کشمیر میں، یا کوئی نوجوان یا کوئی لڑکی ایسی غربت کی وجہ سے یا مالی حالات کی وجہ سے وہ ایسے قدم اٹھائے. اس سلسلے میں آپ کیا تجویز پیش کرنا چاہیں گے کہ انہیں جو ہے جو اس بیت المال کی اہمیت کا اندازہ ہو، کہ لوگ پھر سے یہ بیت المال جو ہے جہاں پہ نہیں ہے وہ یہ بیت المال کھڑا کریں، اور پھر آگے ایسے جو ہے یہ سنگین واقعات رونما نہ ہو. رضوان صاحب، سب سے جو پہلی جو میری تجویز یہ رہی کہ اپنے آپ سے پہلی تجویز، اپنے آپ سے اور اپنے سارے ناظرین سے سب سے پہلے جو ہم بات کر رہے ہیں، ہمارے جذباتوں کا ہم اظہار ابھی آپ کے سامنے کر رہے ہیں، پوری قوم کے سامنے اپنی جذبات کا اظہار. سب سے پہلی یہ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں صبح ہی اٹھوں، اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں، اپنے لوگوں کو یہ چیز، وہ لوگ اس چیز سے اویئر کرے کہ بیت المال نظام کیا ہے. پہلے اپنی ملت میں بیت المال کا نظام کتنا اہم ہے. دیکھیں، یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہروں میں، ہر جگہ پہ ہم نے عالیشان مسجدیں بنائی ہیں، بڑی بڑی مسجدیں بنائی ہیں، جن میں اسلام میں یہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے، اسلام میں اس چیز کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اور جس انسان کے اندر یہ جذبہ ہو کہ وہ ایک بہترین عالیشان مسجد تعمیر کرے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر عطا کرے گا اس معاملے کو لے کے. تو جب ہم یہ چیز، ہم نے ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا، کچھ دن پہلے ایک جگہ تھے ہم، تو وہاں پہ مسجد کا تعمیر ہو رہا تھا. تو کچھ بزرگ اٹھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں مسجد کی تعمیر ایسے ایسے کرنا ہے. تو 10 یا 15 منٹ میں لاکھوں میں پیسے جمع ہو گئے وہاں پہ. پھر میں اپنے دوستوں سے بات کر رہا تھا اس چیز کو لے کے کہ دیکھو، ابھی تک جذبہ ہے اس قوم میں، جی لوگ سمجھ رہے کوئی، لیکن اس جذبے کو ایک بہترین پلیٹ فارم چاہیے، راہ دکھانے کی ضرورت. عالیشان مسجد تعمیر کرنی ہے. تو جب لوگوں نے مسجد کی بات، وہاں پہ کچھ مزدور لوگ بھی بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی اپنے جذبات کا اظہار کیا، انہوں نے بھی جتنی ان کی استطاعت تھی انہوں نے دیا اس وقت. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ابھی بھی ان چیزوں، لوگ بدظن نہیں ہو چکے ہیں ابھی بھی ہمارے علماء سے، ہمارے رہنماؤں سے. لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ ایسے پلیٹ فارم کریٹ کرنے ہیں. بیت المال پہلے سمجھانا ہے ہمیں لوگوں کو، پھر بیت المال کریٹ کرنے ہیں، پھر باضابطہ ایسی سیلز بنانی ہے، اور ان سیلز میں باضابطہ ایسا نظام ہونا چاہیے جو اویئر رہے ہر ایک گاؤں میں کہ یہاں پہ کیا مسئلہ ہے. اگر ہمارے گاؤں میں 20 سے 30 گھر ہیں، 30 گھروں کی حالت پتہ ہونی چاہیے کہ کس، تاکہ ہم سیکریٹلی ان کے پاس پہنچے اور ان کے جو ذاتی مسائل کے بارے میں ہمیں پتہ چلے. پھر اگر ان کو کسی مدد کی ضرورت پڑے تو ہم وہاں پہ جب سامنے آ جائیں گے تو شاید ان واقعات سے ہم اپنی سوسائٹی کو بچا سکتے. قوم سے سب سے بہترین اپیل، سب سے امپورٹنٹ اپیل یہی ہے کہ ہر ایک انسان جو ہم بات کرتے یہاں پہ، اس کے بعد ہی ہم اپنی سوسائٹی میں آ جائے، ہم ایسے پلیٹ فارم کریٹ کریں، اور ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں کہ ایسے ایلیمنٹس کہاں پہ ہے ہماری سوسائٹی. آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرنی ہے. اپنے گھروں میں نہیں بیٹھنا ہے کہ میں آرام سے اپنے گھر میں بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں ابھی مستحق کوئی نہیں ہے. یہ ایک عام لفظ بن چکا ہے ہماری سوسائٹی میں. اب مستحق کوئی نہیں ہے، کوئی لینے والا نہیں ہے. بہت سارے لینے والے ہوتے ہیں، بہت سارے لینے والے ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے کسی کے پاس مانگنے کے لیے نہیں جاتے، اس سے بہتر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو ختم کریں. اس لیے سب سے بہترین جو امپورٹنٹ کام ہے ابھی وہ یہ ہے کہ ان ایلیمنٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے ہمیں اپنی سوسائٹی میں. تب جا کے ہم ان کے پاس پہنچ سکتے ہیں، شاید ان کے مسائل حل کر سکتے ہیں، تبھی جا کے یہ سوسائٹی آگے چل سکے. جی شاکر صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا.